الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی جو ہمارے ویڈیو ہے اس میں سائلین کے کچھ سوالات ہیں، متفرق قسم کے سوالات ہیں جو ہم سے واٹس ایپ گروپ پر یا واٹس ایپ کے ذریعے سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ان کے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کسی جگہ پر پانی میسر نہ ہو اور پانی میسر نہ ہونے کی صورت کے اندر وہ اگر تیمم کرنا چاہے اور تیمم کے لیے مٹی قبرستان کے اندر کی مٹی ہے، تو کیا ایسی صورت میں قبرستان کی مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل، اگر وہ مٹی پاک ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے تو قبرستان کی مٹی کے ساتھ بھی تیمم کرنا صحیح ہے۔ تیمم صرف مٹی سے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز سے تیمم کرنا درست ہے کہ جو زمین کی جنس سے ہو، یا دوسرے آسان الفاظ کے اندر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو گلنے سے گلے نہ اور جلنے سے جلے نہ، اس چیز کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مٹی ہے، ریت ہے، سرما ہے، چونا ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ گلنے سے گلتی بھی نہیں ہے اور اگر اس کو جلایا جائے تو جلنے سے جلتی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا پتھر ہے کہ جس کو مٹی جو پانی سے بالکل اچھی طرح سے دھو لیا گیا ہو، تو اگر دھونے کے بعد اس کے ساتھ بھی تیمم کرنا چاہے تو آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی مٹی یا گرد غبار وغیرہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو پتھر ہے وہ بھی زمین کی جنس میں سے ہی ہے اور مٹی سے ہی جو ہے نا وہ بنا ہے، اس لیے اگر اس کے ساتھ بھی تیمم کرنا چاہے تو اس کے ساتھ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال ایک ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم مسافر ہیں اور کسی مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہاں کا جو امام ہے وہ مقیم ہے، تو کیا ایسی صورت کے اندر ہم پوری نماز پڑھیں گے یا دو کے بعد ہم سلام پھیر دیں گے؟ تو دیکھیں، اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شرعی مسافر ہے اور وہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو چونکہ مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے، اس لیے جب امام مقیم ہے اور وہ 4 رکعت پڑھائے گا تو جو اس کے پیچھے مقتدی ہوگا وہ بھی 4 رکعت ہی پڑھے گا۔ وہ مقتدی مقیم ہو تب بھی 4 رکعت پڑھے گا، وہ مقتدی اگر مسافر ہے تب بھی وہ 4 رکعت ہی پڑھے گا، اور 2 رکعت کے بعد اس کے لیے سلام پھیرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے گا تو اس کی وہ نماز شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دوبارہ نئی سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، اگر وہ مسافر اکیلے نماز پڑھتا ہے کسی جگہ پر ٹھہر کر، تو ایسی صورت کے اندر چونکہ اب وہ مسافر ہے، کسی امام کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ رہا، کسی امام کا تابع نہیں ہے، اس صورت کے اندر جب وہ نماز پڑھے گا تو وہ نماز 2 رکعت ہی پڑھے گا، بشرطے کہ وہ 4 رکعت والی نماز ہو۔ مثلا جیسے ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہیں، عشاء کی 4 رکعت ہیں، تو ایسی صورت میں اکیلے ہونے کی صورت میں 2 رکعت پڑھے گا، اور اگر کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے اور امام مقیم ہے تو ایسی صورت میں اس کی اقتداء میں 4 رکعت ہی پڑھے گا۔ اسی طرح ایک صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ ویڈیو کال کے ذریعے سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، نکاح ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے، اور ایجاب اور قبول کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دونوں کی مجلس جو ہے وہ ایک ہی ہو، دونوں ایک ہی مجلس میں ہو۔ اور ویڈیو کال کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک کسی اور جگہ پر ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ کسی اور جگہ پر ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کی جواز کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو دونوں فریق ہیں ان میں سے ایک فریق کے پاس دوسرے فریق کا کوئی گواہ یا اس کا کوئی وکیل آ کر بن جائے اور وکیل اس مجلس میں موجود ہو۔ مثال کے طور پر کہ لڑکے والے جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں اور جو لڑکی والے ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں۔ اب نکاح کی جو تقریب ہے وہ لڑکے والوں کے پاس پاکستان کے اندر ہے۔ اب اس کی جواز کی صورت یہ ہے کہ وہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی شخص وکیل بنے، اور جب لڑکے والوں کے پاس پاکستان میں نکاح کی تقریب ہو رہی ہے تو وہاں پر وہ وکیل موجود ہو، اور جب اس نکاح کی تقریب میں ایجاب اور قبول کے متعلق پوچھا جائے تو پھر اس لڑکی کا جو وکیل ہے وہ اس لڑکی کی طرف سے قبول کرے۔ تو جب وہ اس لڑکی کی طرف سے 2 گواہوں کی موجودگی میں قبول کرے گا تو ایسی صورت کے اندر یہ نکاح کرنا صحیح ہو جائے گا۔
اسی طرح ایک اور صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا مصنوعی دانت لگوا سکتے ہیں، اور اگر لگوا لیے جائیں تو ایسی صورت میں غسل کا اور وضو کا کیا حکم ہے، اور وہ جو غسل اور وضو جو اس مصنوعی دانت کے لگوانے کے بعد کیا جائے گا، کیا اس سے عبادات ہو سکتی ہیں، قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ مصنوعی دانت دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مصنوعی دانت وہ ہوتے ہیں کہ جن کو فکس کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے دوبارہ ہلتے نہیں ہیں، بلکہ وہ منہ میں فکس کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو مصنوعی ہوتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں، کہ جب ان کو اگر انسان چاہے تو وہ نکال سکتا ہے ان دانتوں کو، اور جب چاہے تو ان کو دوبارہ لگا سکتا ہے۔ تو جو پہلی صورت کے دانت ہیں مصنوعی کے، جس کے اندر ان کو بالکل فکس کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو وہ دانت ہیں ان دانتوں کا حکم اصلی دانتوں کے حکم کا ہوگا کہ ان کو اتارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان دانتوں تک پانی پہنچانا وہ ضروری ہوگا۔ اور جو دوسری قسم کے دانت ہیں کہ جو کسی بھی وقت ان کو نکالا جا سکتا ہے، ایسی صورت کے اندر جو دانت ہوں گے ان کو غسل کے وقت یا وضو کے وقت نکال لیا جائے گا، اور نکالنے کے بعد پھر کلی کی جائے گی، یا غسل جنابت ہے یعنی واجب غسل ہے اور وہ غسل کرنا ہے، تو غسل سے پہلے اس کو نکال کر پھر اس کے بعد کلی کی جائے گی۔ تو پھر اس کی کلی کرنا اور پھر اس کا جو غسل ہوگا اور جو غسل کے فرائض ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اگر وہ انہی دانتوں کو لگا کر اگر وہ غسل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا یہ جو غسل ہے وہ نامکمل ہوگا۔ مکمل اسی صورت کے اندر ہوگا کہ جب وہ دانتوں کو نکال لے گا، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کا جو غسل ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں ایک عرض کرتا چلوں گا کہ جو حضرات ہم سے سوال پوچھتے ہیں تو یہ نیچے نمبر دیا ہوا ہے 0308866942، اس پر آپ واٹس ایپ پر اپنا سوال کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو شریعت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔